تقوی اور روزہ۔ تقوی کے یہ معنی آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بات سمجھنا کچھ دشوار نہیں کہ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ، قیام اللیل اور تلاوت قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی اور نسخہ مشکل سے ہی ہو سکتا تھا، اور اس نسخے کے استعمال کے لیے رمضان المبارک ہی سب سے زیادہ موزوں مہینہ تھا۔ روزہ اور قیام اللیل میں تلاوت قرآن دونوں کو رمضان کے مہینے میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل اس تقوی کے حصول کا راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے شام تک اپنے جسم کے جائز مطالبات تک کو جو بھوک، پیاس اور دیگر صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر پورا کرنے سے رک جاتے ہیں، اور اس کے اجر و انعام کی خاطر اپنی جائز خواہشات پہ قربان کر دیتے ہیں۔ رات آتی ہے تو کھڑے ہو کر اس کا کلام سنتے ہیں، اور مہینے بھر میں کم سے کم ایک دفعہ پوری کتاب سن لیتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ زبان نہ جاننے اور محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا اور ہم نے کیا سنا، لیکن منشاء خداوندی بالکل واضح ہے کہ اس مہینے میں ہم ایک مرتبہ اس پوری ہدایت سے روشناس ہو جائیں جو اس نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جس پر خود عمل کرنا اور جس کی طرف دوسروں کو بلانا ہمارا اولین فرض ہے۔ تلاوت قرآن سے علم و ایمان کا حصول ہوتا ہے، اور روزہ سے قوت عمل کا۔ روزے میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے ہم رک جاتے ہیں۔ نہ کھانا حرام ہے نہ پینا، لیکن روزے میں ہم ان بالکل بنیادی ضروریات کو بھی اطاعت رب کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جن کو پورا کرنا دوسرے اوقات میں نہ صرف جائز بلکہ فرض ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یہ قوت پیدا کرتے ہیں کہ ہر اس چیز سے رک جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، خواہ اس کے لیے ہماری ضرورت اور خواہش کتنی ہی شدید ہو اور ہمیں کتنی ہی صحیح اور جائز نظر آئے۔ روزے سے ہمارا یہ ایقان بھی راسخ ہوتا ہے کہ جن حقیقتوں کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، جو مادی اور حصی نہیں ہیں، وہ بھوک، پیاس اور جنس جیسی مادی حقیقتوں سے کہیں زیادہ بالا اور بیش بہا ہیں۔ ہم صرف روٹی سے نہیں جیتے، اعلیٰ اخلاقی مقاصد زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس طرح ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ بلند تر روحانی اور اخلاقی مقاصد کے لیے جو بعد میں حاصل ہونے والے ہوں، ان دنیاوی خواہشات کو قربان کر دیں جو فوری تکمیل کی طالب ہوں اور جن کا مزہ آج ہی لوٹا جا سکتا ہو۔ روزہ یہ بات بھی راسخ کر دیتا ہے کہ اصل چیز اطاعت الہی ہے۔ صرف حکم الہی ہی کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے آخری سند ہے۔ نیکی اور ثواب نہ کھانے میں ہے، نہ بھوکے رہنے میں، نہ جاگنے میں، نہ سونے میں۔ نیکی اور ثواب صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ قیام اللیل سے بھی اسی نوعیت کے قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب یہ قوتیں اور کیفیات پیدا ہو جائیں اور جتنی ہو جائیں، اسی وقت اور اتنے ہی ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بحیثیت قوم قرآن کی امانت کا بار اٹھانے کے قابل ہو سکتے ہیں، کیونکہ تب ہی ہم اپنے مقاصد اور قرآن کی ذمہ داری اور مشن کی تکمیل کو مادی اور محسوس اشیاء کی خواہشات اور فوری اور بظاہر یقینی لذتوں کی طلب پر ترجیح دینے کی استعداد کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اسی استعداد کا نام تقویٰ ہے۔ ایک اور پہلو سے دیکھیے، روزہ کی کوئی ظاہری شکل صورت نہیں ہے۔ نفس اور پیٹ کی گہرائی میں اٹھنے والی بھوک، پیاس اور خواہش جنس کو کوئی دوسرا نہ دیکھ سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے احساس میں شریک ہو سکتا ہے۔ ان خواہشات کو قربان کر دینے کی بھی کوئی ظاہری شکل نہیں، لہٰذا اس ترک خواہشات کو مادی پیمانوں سے نہیں ناپا تولا جا سکتا۔ روزہ تو خالص حضوری رب کے یقین پر ہی قائم ہوتا ہے اور اسی کو راسخ کرتا ہے۔ اس کی یہی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہے، جہاں بھی ہوں وہ موجود ہے۔ دو ہوں تو تیسرا وہ ہے، اور اکیلے ہوں تو دوسرا وہ ہے۔ وہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے وہ ایمان، ہر وقت اپنے رب کے سامنے ہونے پر ایمان، جو روزے کا اصل ثمر ہے۔
اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، صرف میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں۔ بخاری مسلم، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقویٰ اسی ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اسی ایمان سے غذا حاصل کرتا ہے، اسی پر استوار ہوتا ہے اور اسی سے پھلتا پھولتا ہے۔ اب آخر میں آپ کو ایک اہم بات اور بتاؤں۔ جب شیطان اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم اس نسخے کے استعمال کو ترک کرنے پر راضی ہو جائیں جو اتنے بے پایاں منافع کا حامل ہے، تو پھر وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے منافع کو محدود کر دے۔ ہم سمندر سے چند قطرے حاصل کر لینے پر ہی کانے رہ جائیں۔ روزوں اور قیام اللیل سے وہ تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا، اور اس سے ایسا تقویٰ بھی پیدا ہو سکتا ہے جو صرف اس بات پر ہمیں قانع کر دے کہ چند چھوٹی نیکیاں کر لیں، مستحبات کی فکر نوافل سے بڑھ کر کریں، نوافل کی سنتوں سے بڑھ کر، اور ان سب کی فرائض سے بڑھ کر۔ اسی طرح ہم چند چھوٹی برائیوں سے رک جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے فرض کر کے جو تقویٰ پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے، وہ اس سے بہت عظیم شے ہے۔ یہ وہ تقویٰ ہے جس سے ہم بحیثیت فرد کے اور بحیثیت جماعت کے رمضان میں نازل ہونے والے قرآن مجید کے مشن کو پورا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کے اہل بن سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے روزے رکھتے رہتے ہیں اور راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، مگر ایک قدم بھی اس راہ پر نہیں اٹھاتے جس راہ پر رمضان کے روزے اور تلاوت قرآن انہیں گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اعمال صالحہ میں سب سے اہم عمل، فرائض میں سب سے بڑا فرض اور نفع کے لحاظ سے سب سے زیادہ خیر کثیر کا حامل تو عمل یہی ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر لگانے کے لیے اپنے کو تیار کریں اور عملاً کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اس فرض کو ادا کرنے کی فکر ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید، صوم رمضان اور تقویٰ کے باہمی تعلق کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میری اب تک کی گفتگو کا مقصد یہی تھا۔ ہم کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے صرف اس وجہ سے فرض کیا گیا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ اس مہینے کی ساری برکت اور عظمت اس لیے ہے کہ اس ماہ میں اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کا ارادہ فرمایا اور اپنے فضل عظیم سے اپنی ہدایت کا آخری پیغام اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کے حوالے کیا۔ اس ماہ میں روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کریں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کا حق ادا کرنے کی قوت اور استعداد حاصل ہو۔